On by Johnson and music by DJ ATB. One of the favorite track. 2011 में मैंने जो ट्रैक सबसे ज्यादा सुना, Here it is. I hate you, but I love you. I hate you, but I love you. I can't stand the way you listen to let me come back. Even though we're not the same, then it seems like going nowhere. But I know where you You are. can listen to this track on my Facebook page, DJ Kadeep Baloch. But I have to move on. I have to move on. I hate you, but I love you. I can't stand the way you listen to let me come back. Even though we're not the same, then it
have to move on. بڑا ہی زبردست ٹریک آپ نے سنا جان سون اینڈ اس ٹریک کی جو ہیڈنگ تھی وہ تھی موو آن اینڈ میوزک دیا ڈی جے ATB نے. ویل سویرا خان ہمارے ساتھ ہیں کال بینڈ کا دھڑکے جیا آپ سننا چاہتی ہیں. او دھڑکے جیا بھی بڑے عرصے سے ہم نے پلے نہیں کیا اور ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں سمن اسپیشل کو. سویرا خان تھوڑی دیر پہلے آپ اگر اس ٹریک کو یاد دلا دیتی میں اس ٹریک کو ضرور چلاتا اور I'm sorry کیونکہ میرے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں اور 10 منٹ میں نے آپ کے کوشچنس کے جواب بھی دینے ہیں اور ایک ٹریک جو ہے وہ کیوں بھی ہوا ہے. عاطف اسلم کو پلے کرنا چاہ رہا تھا لیکن لیجا تو مجھے ان کا نہیں ملا. خیر لیجا تو نہیں ملا تو دوسرا چلا لیں گے لیکن عاطف اسلم کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سمیرا خان آپ کہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ دوستی کرنا تو بہت آسان ہے مگر دوستی کو برقرار رکھنا بہت مشکل. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اگر ہم کسی سے چاہے کتنا ہی ہم کسی سے کتنی ہی اپنائیت کا مظاہرہ کریں مگر دوست کسی نہ کسی موقع پر غیروں جیسا برتاؤ ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دوستی سے ایمان اٹھ جاتا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دوست کو چھوڑ دینا بہتر ہے یا اسے موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن جو شخص غلطی کو بار بار دہراتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں اس کی فطرت ہے اور وہ پوری زندگی اپنی غلطیوں کو دہراتا رہے گا. ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے وہی میرا اپنا ماننا ہے. موقع ایک دفعہ دینا چاہیے 2 دفعہ دینا چاہیے لیکن تیسری دفعہ میں آپ کو خود ڈیسیجن لینا ہے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ شخص کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یا وہ صرف اور صرف مطلب پرست ہے. اگر وہ مطلب پرست ہے تو ٹھیک ہے آپ بھی اس کے ساتھ اپنا مطلب رکھیں جتنا آپ کا مطلب پورا ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ رہیں. لیکن جو دوستی ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے. ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ غمزدہ ہوتے ہیں جب بھی آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ اس بات کو شیئر کرتے ہیں چاہے وہ غم کی بات ہو یا خوشی کی بات ہو. آپ سب سے پہلے اپنے دوستوں سے وہ چیز شیئر کرتے ہیں. دوستوں کے ساتھ آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی دوستی میں ایسے روڑے اٹکاتے ہیں جو آپ کو ان ساری چیزوں سے آپ کا ایمان اٹھ جاتا ہے جن کی وجہ سے آپ کے جو اپنے کلوز فرینڈز ہیں جو ریئل فرینڈز ہیں جو آپ کے سنسیئر فرینڈز ہیں آپ ان پہ بھی ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو چند لوگوں کی وجہ سے. وہ بلیک شیپ کی وجہ سے جو آپ کے گروپ میں ہوتی ہیں جو آپ کے گروپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے بالکل اویئر کرنا چاہیے. اپنے باقی دوستوں کو بتانا چاہیے کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا یار یہ شخص تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. کیونکہ ایک شخص جو آپ ایک مطلب ایک گروپ ہے 3 دوست ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ آتے جاتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں سارے سیکرٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک دوست اگر دوسرے دوست کے بارے میں غلط سوچتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور آپ کو یہ بولتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں لیکن اس نے ایسا کیا اس کی وہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی ہے وٹ ایور جو بھی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کے برین واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس دوست کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ آج اس وقت آپ کے پاس بیٹھ کر ایسی حرکت کر رہا ہے تو کل کو وہ دوسرے دوست کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کر سکتا ہے. تو ایسی بلیک شیپس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل دوستی ختم کر دینی چاہیے سلام دعا ختم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک موقع بھی آپ نے اس کو دینا ہے دوسرا موقع بھی آپ نے اس کو دینا ہے لیکن تیسرے موقع پہ آپ نے اس سے بالکل بھی دوبارہ ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. 2 دفعہ آپ دیکھ لیں 2 دفعہ آپ نے آزما لیا تیسری دفعہ اگر وہ اس طرح کا موقع پائے گا تو وہ پھر بھی وہی حرکت کرے گا کیونکہ وہ چیز اس کی عادت ہے اس کی فطرت ہے اور وہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتا. اور جو فطرت نہیں بدل سکتا تو یا پھر آپ یہ کریں گے اس کی فطرت کو لائک کرنا شروع ہو جائے. اگر آپ اس کی فطرت کو لائک نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو ڈس اوبے کریں اور اس سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کون ہے جی ہمارے ساتھ ماہور حسنی ہے عاطف اسلم کا یقین ٹریک آپ سننا چاہتی ہیں ریمکس میں اور آپ کہتی ہیں انا اور خودداری میں کیا فرق ہے اور کتنا فاصلہ ہے اور کیا اپنی خودداری کی پاسداری کرنا بھی انا پرستی کے زمرے میں آتا ہے. بہت سارا سلام اور نیک تمنائیں قدیر بھائی آپ کی شو کی کیا بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ مانور حسنی. بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ انا اور خودداری میں کیا فرق ہے. دیکھیے جی ایک انا ایک ڈفرنٹ چیز ہے خودداری ایک ڈفرنٹ چیز ہے. آپ کسی کی مدد نہیں لیتے
آپ کسی کی ہیلپ نہیں لیتے, آپ کسی کا احسان نہیں اٹھاتے, آپ ہمیشہ اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھتے ہو, اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہو, آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ جو ہے سب کچھ کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ آپ کو کسی اور کی مدد نہیں کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ چیز آپ کی خودداری ہے. لیکن ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ یار میں کیوں کسی سے معافی مانگوں, میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں, میں کیوں کسی کے سامنے مطلب گڑ گڑاؤں کہ یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یا کوئی ایسی چیز جو بہتری کی طرف آپ کو مائل کر رہی ہو یا آپ کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہی ہو اور آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو, لیکن آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نچلے لیول پر لانا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا جو اسٹینڈرڈ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کو نیچے آ کر اپنی انا کو تھوڑا سا اس کا لیول آپ نے ٹیمپو اس کا نیچے کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک سچویشن پہ کمپرومائز کرنا ہے. تو اگر آپ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا ڈھیٹ پنا ہے, وہ آپ کی انا ہے, وہ آپ کی ایگو ہے. لیکن خودداری ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. انا اور خودداری میں زمین آسمان کا فرق ہے. خودداری ہر انسان میں ہونی چاہیے, کبھی بھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, کبھی بھی کسی کی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے ہر انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو دوسرے انسان کو دی ہیں, فرق نہیں رکھا. صرف اور صرف وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور ہمیشہ آگے بڑھنے کے اوپر فوکس رکھتے ہیں. تو یہ انا اور خودداری میں صرف اس چیز کا فرق نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے کسی کے سامنے جھک نہیں رہا, کسی کے سامنے معافی نہیں مانگ رہا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوددار ہے. ایسا نہیں ہوتا. خودداری اس زمرے میں آتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہو, آپ کو اپنی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. انا اس زمرے میں آ رہا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, آپ نے کسی سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے, کسی سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے اور اس کو آپ نے صحیح کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں کیوں ایسا کروں, میں مطلب میں ہوں, اس میں کو آپ نے نیچے گرانا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی انا کو ختم کر کے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے. تو انا اور خودداری میں یہ فرق ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے. سائل افریدی ہمارے ساتھ ہیں اور زین کا چوئے چوئے سننا چاہتے ہیں. سبھی نے مجھے بتایا سنگل کے فولڈر میں ہے, لیکن زین کا یہ ٹریک نہیں تھا, تو عاطف اسلم کا باخدا میں نے کیوں کر لیا, اینڈ وہ بھی پلے کرنے کا مجھے آئی تھنک ٹائم نہیں ملے گا, کیونکہ ابھی 2-3 کلپس میرے پاس پڑی ہیں اور ان میں سے میں نے کوشچن کے آنسر بھی دینے ہیں. تو کیا کریں گی, چلو سائل افریدی کے سوال کا جواب دیتے ہیں.